تو جناب پاکستانی باکسر ہیں شہیر افریدی، انہوں نے کیا کیا؟ جنہوں نے باکسنگ رنگ میں شکست دی بھارتی حریف کو، لیکن جو ترجوت سنگھ ہے نا ان کو شکست دے کے پاکستانیوں کا دل جیت لیا، خاص طور پر ایسے ٹائم پہ جہاں پر پاک بھارت کشیدگی آلریڈی چل رہی ہے، وہاں پر شہیر افریدی نے بڑی ایک اچھی اچیومنٹ حاصل کی اور پاکستانیوں کا جو ہے نا سینہ وہ فخر سے اس وقت بڑا حوصلہ بڑھا ہے۔ تو چلیں جی ہم بات کر لیتے ہیں، اور کیونکہ ان کا تعلق بھی بتایا جا رہا ہے کہ جس علاقے سے ہے تو وہاں پر بھی بڑی خوشیاں اس حوالے سے ہیں، تو ہمارے قومی ہیرو شہیر افریدی ہمارے ساتھ ہیں۔ شہید تھینک یو سو مچ، اور سب سے پہلے تو کانگریچولیشن، اور آپ نے جس طریقے سے اس موقع پر یہ فائٹ جیتی ہے سب بڑے خوش ہیں۔ تو سب سے پہلے اس فائٹ کے بارے میں بتائیے گا، بھارتی باکسر 8 فائٹس کے میں ناقابل شکست تھے، آپ نے اتنی آسانی سے انہیں کیسے ہرا دیا؟ تھینک یو سو مچ، سب سے پہلے ایئر وائی کا جس نے مجھے انوائٹ کیا یہاں پہ، اینڈ سیکنڈ ایئر اتنا آسان نہیں تھا، 4 راؤنڈ کی میری فائٹ ہوئی ہے اور بہت ٹف لڑکا تھا، obviously پریشر میرے پہ بہت زیادہ تھا، اور جب جنگ کا ماحول اور پھر اس طرح فیملی فرینڈز اور فینس کے میسج آ رہے ہوں کہ یار ہارنا نہیں ہے، تو بہت زیادہ پریشر ہو جاتا ہے۔ اور میرا ہمیشہ سے پلان ہوتا ہے انڈیا کے ساتھ یا کسی بھی ٹیم جس کے ساتھ میں کھیل رہا ہوں، یہی ہوتا ہے کہ ہٹ اینڈ ڈونٹ گیٹ ہٹ، اور آرام سے 10-12 راؤنڈ جو ہماری فائٹ ہوتی ہے وہ میں پورا کھیلوں اور پوائنٹس ٹیبل پر میں جیتوں۔ لیکن میں اس فائٹ میں شروع سے ہی ایکسائٹیڈ تھا، ہمارے جو پاکستان کے جو ایمبیسڈر ہیں تھائی لینڈ میں، انہوں نے بھی مجھے فائٹ سے پہلے ملی، انہوں نے مجھے بیسٹ وشز دی، اور میں کافی ایکسائٹیڈ تھا اس فائٹ کے لیے، تو میں شروع میں ہی جان لگا دی کافی، اور گیس آؤٹ ہو گیا، اور وہ 2-3 راؤنڈ جو ہے نا پھر مجھے کافی اسٹرگل کرنا پڑا، لیکن الحمدللہ میں نے اس کو ناک آؤٹ کیا، اور یہ فائٹر بہت اچھا فائٹر تھا، اس کا ریکارڈ بھی 8-0 تھا۔ تو شہیر یہ فائٹ کس لیول پہ تھی؟ یہ نیشنل لیول پہ تھی کہ چیمپئن شپ کا نام کیا تھا؟ اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا۔ دیکھیں یہ پروفیشنل باکسنگ ہوتی ہے اور یہ رینکنگ باکسنگ فائٹ تھی، اور اس میں میں ٹاپ 50 باکسرز میں آنے کے لیے کھیل رہا تھا، اور میں اس کو ہرانے کے بعد اب ٹاپ 50 باکسر آف دا ورلڈ میں آگے ہرا دیتا۔ اچھا شہیر، آپ نے شکست تو دی اپنے بھارتی حریف کو، لیکن وہ سکھ ہیں تو آپ نے انہیں کرتارپور کی مٹی کا تحفہ دیا، تو نئی محبت کی مثال آپ نے قائم کی، خیال کیسے آیا آپ کو؟ جی دیکھیں یہ سب کچھ تو میں اپنے ٹیچر سے ہی سیکھا ہے ہمیشہ، کہ ہم پاکستانی ہمیشہ پہل کرتے ہیں، اور ہمیشہ ہم نے محبت اور رسپیکٹ دی ہے اپنے جو بھی ہمارے اگینسٹ ہو یا جیسے بھی لوگ ہوں، ہم نے محبت اور رسپیکٹ ہی دینی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے وہاں یہ بات بھی بولی کہ اگر اس کے بعد بھی انڈیا ہم پر اٹیک کرنا چاہے گا تو ہم obviously تیار ہیں، ریٹیلیٹ کریں گے، اور ان کو پتہ ہے کہ ہمارا ڈیفینس پر کیسا ہے۔ شاہیر یہ فائٹ تو آپ نے جیت لی، اپنے نام کر لیا یہ مقابلہ، اب مزید آگے کیا آپ کا پلان ہے اور کس فائٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اب آپ؟ جی دیکھیں مجھے کافی فائٹس آفر ہوئی ہیں اس فائٹ کے بعد بھی، اور ایک فائٹ انشاءاللہ میں کانٹریکٹ سائن کروں گا 2 مہینے بعد، ایک بہت بڑی فائٹ ہے جرمنی میں فار دا انٹرنیشنل باکسنگ آرگنائزیشن ٹائٹل، اور میں پہلا پاکستانی ہوں گا جو ورلڈ ٹائٹل کے لیے کھیلوں گا، اور انشاءاللہ اس کو جیتوں گا بھی انشاءاللہ۔ جی چلیں، بیسٹ آف لک فار دیٹ فائٹ ایز ویل۔ بہت شکریہ شہیر افریدی ہمارے ساتھ اور چلیں انہوں نے بڑا اچھا پیغام دیا، لیکن جاتے جاتے میں بتا دوں کہ بھارت جو ہے نا اتنی کوئی بچپن میں نہیں ہوتا تھا، اسکول میں بچے ناراض ہو جاتے تھے، ایک دوسرے سے کٹی کر لیتے تھے، پھر وہ آج کل یہ ہونے لگا ہے جی ایک دوسرے کے اکاؤنٹس بلاک کر دیتے ہیں، تو بھارت بھی اب ایسی حرکتوں پر آ گیا ہے، اب ان کا بس نہیں چل رہا، انہوں نے ہمارے پرائم منسٹر کا اکاؤنٹ بھی بلاک کر دیا، پھر بلاول بھٹو صاحب کا اکاؤنٹ بھی بلاک کر دیا، عابدہ پروین صاحبہ، عابدہ پروین انہیں مطلب صوفی گلوکارہ، سنگر ہے، مطلب اور وہ اتنی آرٹ سے پرامن محبت کرتی ہیں، مطلب مجھے عابدہ پروین صاحبہ کی بالکل سمجھ نہیں آئی ٹو بی ویری آنیسٹ، نہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کا کوئی کسی چیز سے کوئی تعلق ہے، وہ اللہ کی بندی ہیں، وہ صوفی گلوکارہ ہیں، اور وہ ہمیشہ پیس کی امن کی بات کرتی ہیں۔ فن اور موسیقی کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، اور پرائم منسٹر پاکستان کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا، مجھے تو اس پہ حیرت ہے، ایسا کون کرتا ہے؟ بھارت انڈیا از ایکٹنگ لائک اے سور ایکس، وہ اپنے بالی ووڈ سے نکلیں۔